سامعین و ناظرین، آج کا لائیو پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جو ہماری مہمان ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر ہما ہیں، اور یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، یہ انہوں نے اسپیشلائز کیا ہوا ہے خواتین کی جو مخصوص قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں انہوں نے اسپیشلائز کیا ہوا ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے لیے کیا لائی ہیں۔ ڈاکٹر اینا صاحبہ، ہم آپ کو ٹی وی آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, sir, and thank you for giving your precious airtime. کیونکہ یہ آپ کا بہت پریشیس اے ٹائم ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو انفارمیشن پہنچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اینڈ تھینک یو فار ٹیکنگ می آن بورڈ. ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کا چھوٹا سا تعارف کرایا، تو ذرا آپ اپنی اسپیشلائز کے بارے میں بتا دیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے بہتر سمجھ سکیں آپ کو۔ I would like to introduce myself to my audience. I am Dr. Hina Amjad and I have done like specialization in gynae and ops, and I have done my training from Rawalpindi, Pakistan, a well-renowned city of Pakistan, and I have done my training from a well-renowned tertiary care teaching hospital from Rawalpindi. And right now I was working in Pakistan, but I moved to Denmark months ago. And right now I'm in Pakistan for my vacation. So today I'm here with the topic which is now being rising to a very high level. کیونکہ ابھی اس چیز کے انسیڈنٹ بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں اور جیسے جیسے اویئرنیس بڑھ رہی ہے تو لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے اینڈ اٹس ناؤ بیکم اے ہائی رائزنگ ایشو. سو آئی نیڈ ٹو ایڈریس دیٹ. ہم آج بات کریں گے بریسٹ کینسر پہ اور اس کی ارلی ڈیٹیکشن پہ، اس کی پروگنوسس پہ، آؤٹ کم پہ، اس کی ساری جو چیزیں ہیں میڈیکل میڈیسن ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ واٹ از اے کینسر. ہماری باڈی جیسے ہم سمجھتے ہیں اور ہماری کوئی بھی مشینری ہے جسٹ لائک اے مشینری، تو ہماری باڈی بھی ایک سیل ڈیوائڈنگ مشینری ہے. ہماری باڈی میں سیلز بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں اور ریپلیس بھی ہوتے ہیں. بٹ سم ٹائمز دا ڈیویژن آف دا سیل بیکمس سو ایبنارمل، سو ایبرپٹ کہ وہ اتنی ایبنارمل طرح سے گرو کرنی شروع کر دیتے ہیں وچ از ناٹ اے کنٹرول وے. تو انکنٹرول وے آف سیل ڈویژن جو ہے دیٹ از کالڈ کینسر. کینسر مختلف آرگنز میں ہو سکتا ہے اور فیمیل میں جو سب سے زیادہ میجر ابھی آرگنز ہمارے ریپروڈکٹیو سسٹم کے بعد سیکنڈری بریسٹ کینسر از اے ویری ناؤ نون انسیڈنٹ. اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ورلڈ میں ابھی اکتوبر، پنک اکتوبر کے اس سے جس میں نے اس کے پروٹوکول میں پنک شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے. So Pink October is a celebration of regarding the female health because female is the main reproductive block of the family. تو اکتوبر کے منتھ کو پورا ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے اسی کینسر اویئرنیس کی فیمیل کے. So as our program is live in Denmark, so talking about the Denmark, as it is a developed country with a good healthcare system. So Denmark میں یہ ہے کہ جو recent data collect کیا گیا ہے that is now for the past reading in 2021. So it's the cancer incidence includes 145 per 100,000 estimated female with an annual change of 0.3%. اس میں اے آئی از آلسو پلینگ اے گریٹ رول. اے آئی سے یہ ہے کہ جو ارلی ڈیٹیکشن میں کچھ چھوٹی موٹی چینجز جو ہیں اگر ریڈیولوجسٹ اس کو سیکنڈری اس پہ آتا ہے سیکنڈری لیول پہ تو اے آئی اس کو پرائمری لیول پہ پک کر لیتی ہے اینڈ دیٹ از شفٹڈ دیٹ پیشنٹ از شفٹڈ ٹو دا نیکسٹ لیول. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از پلینگ اے گریٹ رول ان ارلی ڈیٹیکشن آف دا کیسز. اس کے پوائنٹس پہ آتے ہیں کہ سب سے پہلے لیکن فیمیلز میں ہوتے ہیں. آپ سب سے پہلے تو یہ ونڈو دیکھیں گے کہ فیمیلز کی کس ونڈو آف ایج میں ہیں جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے ہیں سسٹم میں، اور سیکنڈلی جو ہارمون سے ایکسپوز ہیں جو بچیاں جن کے پیریڈ اسٹارٹ ہوتے ہیں 13-12 ایئرس کی ایج میں اور جن کے پیریڈس ختم ہوتے ہیں جن خواتین جن کو مینوپاز یا سنیاس کہتے ہیں لائک جب پیریڈس ختم ہو جاتے ہیں. سو ایک تو اس ایج ونڈو بریکٹ میں جو آتی ہیں. سیکنڈلی وہ فیمیلز جن کی وہ بچیاں جن کے ارلی پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، جن کی لیٹ پیریڈ بند ہوتے ہیں، وہ فیمیلز چونکہ وہ اپنی لائف ٹائم میں بہت زیادہ ایکسپوز رہتی ہیں ہارمون سے، دے آر ایٹ رسک آف ڈیولپنگ دس بریسٹ کینسر. دین دا فیمیلز ابھی آج کل ہمارا چونکہ سب ورکنگ ہیں اینڈ لیڈیز آلسو دا فیمیل آلسو لائک دے پریفر ٹو گیٹ ٹو پیرنٹنگ لیٹ. تو جو لیٹ ایج میں پیرنٹنگ کی طرف جاتی ہیں لیٹ مدر ہوتی ہیں دے آر ایٹ رسک. جو فیمیلز بچوں کو اپنے دے آر ناٹ آن ریگولر بریسٹ فیڈ دے آر ایٹ رسک.
جو فیمیلز بہت زیادہ ہارمونز یوز کر رہی ہیں کنٹراسیپٹیوز دے آر ایٹ رسک اینڈ جو ایچ آر ٹی ہارمونل ریپلیسمنٹ تھراپی یوز کر رہی ہیں مور دین 10 ایئرز اور ایجلیس دے آر ایٹ رسک اینڈ وہ فیمیلز یا وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی یا وہ جو بھی ٹین جو کہ بریسٹ ڈیولپمنٹ یا اس کی آگمنٹیشن کے لیے کوئی بھی ہارمونس یا کوئی میڈیکیشن یوز کریں دے آر ایٹ رسک دے آر وائڈلی ایکسپوزڈ ٹو ہارمونس اینڈ سم ٹائمز اٹس فیملیئر. اس کی کچھ وہ بھی کازز ہیں جو کہ فکس نہیں ہے فیملیئر ہیں تو جینیٹکس میں بھی آ جاتے ہیں تو یہ سارے اس کے کازز ہیں. اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا ہم اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کریں گے ہم اپنے کلینک میں آنے والے بیکاز ڈینمارک ہیز اے ویری گڈ ہیلتھ کیئر سسٹم تو اس میں اویئرنیس تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ فیمیلز اپنی ریگولر اینٹی نیٹل وزٹس کے علاوہ بھی ڈاکٹر کے پاس اپنے ریگولر بائی اینول یا اینول چیک اپس کے لیے جاتے رہتے ہیں تو ڈاکٹرز وہاں پہ ان کو چونکہ فرنٹ لائن پہ گائنی کے ڈاکٹرز ان کو گائڈ کر دیتے ہیں. بیسیکلی ایز وی بلانگ ٹو پاکستان اور آپ کی اور میری یہ باہمی ڈیوٹی بھی ہے کہ ہم اپنے وطن کے لوگوں تک بھی پروموٹ کریں اس بات کو اور یہ آپ کا میرا فرض بنتا ہے. تو ان تک اگر بات کی جائے تو ہم اپنی عورتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں اپنی فیملی کے ساتھ خود کو بھی ٹائم دیں. جب آپ کی پیریڈس ختم ہو جاتے ہیں اس کی 6th یا 5th ڈے پہ آپ اپنا سیلف ایگزامینیشن کریں. Your self-examination is the key point, the first key point to get to know about the cancer. آپ کو اپنی چھاتی میں کوئی بھی ایبنارمل چیز محسوس ہو گلٹی یا لمپ محسوس ہو آپ کو اپنی چھاتی میں پین بہت زیادہ محسوس ہو کسی ایبنارمل قسم کا ڈسچارج محسوس ہو یا آپ کو لگے کہ آپ کی سینے کی چھاتی کی شیپ چینج ہو رہی ہے اور آپ کو اس کے ساتھ کے ایریا میں چھوٹی چھوٹی گلٹیاں جو کہ پین ہیں جب ان کو ٹچ کیا جاتا ہے تو پین وہ چیزیں آپ کو محسوس ہوں تو امیڈیٹلی گیٹ ٹو دا ڈاکٹر. ایوری لمپ ہر رسولی ہر گلٹی کینسر نہیں ہے دس از دا کی لائن لیکن یہ کون بتائے گا یہ آپ کو آپ کا ڈاکٹر بتائے گا آفٹر دا ایگزامینیشن. تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور ان سارے سمٹمز میں اپروچ کریں. سب سے پہلے پاکستان میں بھی یہ ہے کہ تھوڑا بہت اویئرنیس ہے تو آپ قریبی کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اگر اس کو ضرورت محسوس ہوگی تو آپ کو کسی اچھی جگہ ریفر کرے گا اور آپ تمام خواتین کو اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے. اور ڈینمارک چونکہ آلریڈی ہی اپنی فیمیلز کو اس ونڈو میں 25 35 till 60 ایئرس کی ونڈو میں آلریڈی ان کو لے رہا ہے اینولی اینڈ بائی اینولی سسٹم میں جہاں پہ ان کے ارلی ڈیٹیکشن ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو وہاں پہ فیمیلز جاتی ہیں دے گیٹ کے الٹرا ساؤنڈ ڈن بریسٹ اینڈ میموگرافی از ڈن. وہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تحت ایک سسٹم ہے جو کہ فلٹر سسٹم میں لے آتا ہے اگر کسی کو چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ارلی چینجز ہیں جو کہ اے آئی سسٹم میں پک ہوتے ہیں کہ یہ پیشنٹ رسک پہ جا سکتا ہے تو اس کو فلٹر کر کے اس کے نیکسٹ لیول ڈاکٹر تک پہنچا دیا جاتا ہے. This in turn helps in like decreasing the workload on the radiologist, oncologist. کی ٹیم کا ورک لوڈ بھی کم ہو جاتا ہے اے آئی اس کو ہیلپ کرتا ہے. اینڈ سیکنڈلی جو فیمیل اپنی ریگولر ڈیٹیکشن کے لیے جا رہی ہے وہ بھی چھوٹے موٹے رسک کے اوپر بھی ارلی ڈیٹیکشن اپنے فیز میں آ جاتی ہے. شی از لائک مور prone to the treatment. اور اب اگر بات کی جائے کہ آپ اپنے ڈیٹیکشن ٹیسٹ میں آ چکے ہیں آپ کا الٹرا ساؤنڈ بریسٹ اور میموگرافی اینڈ اف نیڈیڈ اینڈ ریکوائرڈ تو آپ کی بایوپسی کی جائے گی اور پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی جو لمپ ہے وہ کینسر تو نہیں ہے گاڈ فوربڈ خدا نہ خواستہ اور اگر وہ کینسر ہے تو آپ کی ڈاکٹر اس کی اسٹیجنگ کرے گا. اب یہ ہے کہ کینسر کا نام چونکہ بہت زیادہ اسپیشل ڈراما ہے ہر کوئی سن کے کوئی بھی فیمل سن کے اس کو پینک ہو جاتی ہے لیکن ہمارا آج کا پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ میسج پہنچائیں کہ آپ اس میں اتنے زیادہ پینک مت ہیں. If you're going to a doctor in an early stage like stage 1 or stage 2, the good news is کہ آپ اپنے ٹریٹمنٹ کو بھی اچھا لے کے چل سکتے ہیں and you can get back to a normal life. The cancer will not reoccur and you will be a normal person soon. اس میں آپ کو ڈاکٹر آپ کی یا کیموتھراپی ایڈوائز کریں گے یا ریڈیو تھراپی ایڈوائز کریں گے یا تو آپ کی کینسر کو ڈاؤن اسٹیج کیا جائے گا یا آپ کو بالکل ارلی پک کر کے آپ کی اس ٹیومر کی ایکسیجن کی جائے گی مطلب اس کو نکال دیا جائے گا. اس کے 1 سینٹی میٹر اراؤنڈ تک اس ٹیومر کو نکالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ رسک
एरियाज जो हैं जिनको हम जड़ों वाली रसौली कहते हैं, तो वो थोड़ी बहुत उसके साथ उनकी निकलने की, जब डॉक्टर को तसल्ली हो जाती है कि हमने एक्सीजन कर दी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रीअकर नहीं होता एंड द फीमेल गेट्स बैक टू अ नॉर्मल लाइफ। उसकी चेस्ट को भी काटना नहीं पड़ता, उसकी एस्थेटिक्स, नुकसानी हुसन, उसकी ब्यूटी भी खराब नहीं होती और वो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी की तरफ वापस आ जाता है। दैट्स अ गुड न्यूज़। बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो लेट स्टेज में डॉक्टर के पास आते हैं, लाइक योर डॉक्टर टेल्स नाउ यू आर स्टेज 3 और 4, तो समटाइम्स आपका कैंसर दूसरे ऑर्गन तक फैल चुका होता है, जो लिम्फ नोड्स तक या ब्रेन या आपकी लंग्स, लिवर, किडनी तक या बोन्स तक जा चुका होता है। उस सूरत में आपको थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस ये हो सकता है कि आपको टॉयलेट मेस्टेक्टमी की तरफ जाना पड़े आपके डॉक्टर को, जिसमें उसको आपकी छाती का कुछ हिस्सा या मुकम्मल सीने को, छाती को, सिर को, ब्रेस्ट को काटना पड़े। वो एक औरत के लिए डिप्रेसिंग भी हो सकता है और थोड़ा-सा ये है कि उनको तकलीफ भी होती है कि मतलब वो अपने आप को थोड़ा-सा डिग्रेड या कुछ इस तरह ना फ़ील करे। तो उसमें ये है कि हमारा काम एज़ अ डॉक्टर ये भी बनता है कि हम आपको गाइड करें कि उसको आप बाद में एज़ एन एस्थेटिक्स रिपेयर कर सकते हैं। आप अपने आप को उस तरफ भी ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेस्ड मत फ़ील कराएँ। ठीक है? ये आपने अपने आप को ये समझाना है। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है कि आपने अपने डॉक्टर के साथ एनुअली मैमोग्राफी या ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड को मस्ट मेक श्योर करना है। आपको कुछ भी फ़ील होता है एब्नॉर्मल चीज़, तो आप अपने डॉक्टर को मिलेंगे और उसको मेक श्योर करेंगे। पोस्ट सर्जरी आप ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं जा सकते, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आप अपनी, अगर तो अर्ली स्टेज में है तो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी के ज़रिए आपके ब्रेस्ट को महफूज़ कर लिया जाएगा और आप अपनी लाइफ में जल्दी वापस आ जाएँगे। थोड़ा लेट स्टेज में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप उसमें स्टेज 3 में भी डाउन स्टेजिंग से आप वापस आ सकते हैं। Stage 4 sometimes it leads to more serious conditions and ultimately death. तो हम उसी डेथ को और उसी इंसिडेंट्स को रोकने के लिए आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप आम आवाम तक ये हम बात पहुंचा सकें कि आपने किस किस रिस्क फैक्टर्स के जरिए आना है हमारे पास। एक और चीज़ है कि यूरोप में और पाकिस्तान में भी इवन अब लेवोनॉर्जेस्ट्रल आईयूडी एक नॉर्मल चीज़ है जो कि हम रेकमेंड करते हैं फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पसेस। दैट इज आल्सो नाउ अ हाइप। तो समटाइम्स जो पेशेंट्स हैं वो भी आपसे पूछते हैं और आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने पेशेंट्स को बताएं कि लेवोनॉर्जेस्ट्रल आईयूडीज व्हिच आर बेसिकली हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यूज्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, उनका भी रोल है, इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं अगर वो बहुत लंबे अरसे तक आप यूज़ करते रहते हैं। तो आप किसी किस्म की भी हार्मोनल थेरेपी या कॉन्ट्रासेप्शन का सबसे बेहतरीन उसका तरीका ये है कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी हार्मोन्स, मेडिसिन, आईयूडीज, कोई डिवाइस, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस, कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट या एचआरटी कुछ भी मत लें। तो मोस्ट ऑफ द केसेस यू आर एट लो रिस्क और आप अपने फर्टिलिटी मतलब मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी के रेट को हम कम कर सकते हैं। पाकिस्तान में अब थोड़ा-सा बेहतर ये है, अच्छा स्कीम ये है कि कुछ हॉस्पिटल्स जो कि कैंसर यूनिट्स जो कि मेजर कैंसर यूनिट्स के तौर पे काम कर रहे हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस में बहुत लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। और ये इसमें हमारी डॉक्टर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट और कुछ कंपनीज़ इन सब का हैंड इन हैंड एफर्ट है कि हम सब अपने-अपने लेवल्स पे, अपने-अपने छोटे-बड़े लेवल्स पे मिल के लोगों के लिए अवेयरनेस दे रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम का मकसद यही है और आप अपने घर में अपनी बच्चियों को ये बताएं, अपनी फीमेल्स जो आपकी बहनें हैं, आपकी बड़ी बहन है, आपकी छोटी बहन है, आपकी वाइफ है या कुछ भी तरह से आपके साथ फीमेल्स अटैच है, क्योंकि फीमेल एक घर की ब्यूटी है, एक घर का बिल्डिंग ब्लॉक है और अल्लाह ताला ने एक औरत को मुकम्मल हुस्न दिया है, मुकम्मल शख्सियत बनाया है। तो एक औरत, एक मर्द की या एक घर की जिम्मेदारी है कि वो एक औरत की सेहत पे भी तवज्जो दें। तो हम अपनी बच्चियों को ये गाइड करें कि पीरियड्स के बाद आप अपने आप को सेल्फ एग्जामिन ज़रूर करें और किसी किस्म की भी प्रॉब्लम, गिल्टी, पेन या किसी डिस्चार्ज जो तिब्बत निकलने की सूरत में या ब्रेस्ट की शेप चेंज होने की सूरत में फ़ौरन अपने गायनेक डॉक्टर को चेकअप कराएं।
اور اپنا الٹرا ساؤنڈ اور میموگرافی ضرور کروائیں، اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. تو آج ڈاکٹر کا صاحب ہمارا ٹیک ہوم آپ نے میسج بڑی یہی اچھی ہے کہ انفارمیشن دی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں تو ڈنمارک میں، ان ممالک میں، یورپ میں تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹک چلتی رہتی ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ایک بہت بڑے صوبے کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی ایک خواتین ہیں، لیڈی ہیں، ان کی بھی بچیاں ہیں، خود ماں ہیں، تو وہ بہتر چیزوں کو سمجھتی ہیں. اگر گورنمنٹ کے لیول پر موبائل یونٹ کے علاوہ اگر پرمننٹ اسپتالوں میں ایک یونٹ مقرر بنا دیا جائے تو لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی. جی بالکل. اس میں اچھی بات یہی ہے کہ جو ہماری سی ایم صاحبہ ہیں، یہ چونکہ فیمیل ہیں اینڈ شی از ویری مچ انٹو آل دا لائک ورکس اینڈ آل دا اسٹریٹجیز جو کہ فیمیلس کو کمفرٹ دیتی ہیں. ہر لحاظ سے دیکھیں شی از ورکنگ ٹائرلیسلی کہ وہ فیمیلس کو کمفرٹ دے رہی ہیں ہر طرح سے. تو یہ بھی جو ہمارے کینسر یونٹس ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، جو بڑے ہاسپٹلز ہیں جو ایز اے کینسر یونٹ کام کر رہے ہیں، اس میں اب بریسٹ کینسر کے لیے پراپر یونٹس کو ہر طرح سے مطلب متحرک کیا گیا ہے. اس میں موبائل یونٹس بھی ہیں جو کہ پیشنٹ کچھ ریڈیس کے اندر جا کے میموگرافیز کی جاتی ہیں، کیونکہ میموگرافی ایک مہنگا ٹیسٹ ہے اور ایک بہت ہی اچھا ڈائگنوسٹک ٹول ہے. ایک اچھی مشینریز کو امپورٹ کیا گیا ہے ابھی کینسر یونٹس میں، اور یہ ہمارے آئی تھنک گورنمنٹ کا بہت اچھا اسٹیپ ہے کہ انہوں نے اتنی اچھی مشینری کو امپورٹ کیا ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے. Mammography is a big diagnostic tool to detect the early stage of breast cancer. اور اس کے علاوہ موبائل یونٹس کے علاوہ بھی ہاسپٹل کے کینسر یونٹس میں ایسے یونٹس موجود ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس چونکہ ہاسپٹل کم ہے، پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اور سم ٹائم لوگوں میں اپنی اویئرنیس بھی نہیں ہے. سیلف ڈینائل ہے کہ مجھے کینسر کیوں ہو سکتا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اور سیکنڈلی یہ کہ فیمیلز اپنے آپ کو ایگزامن نہیں کرتے. اور تھرڈلی یہ کہ اپنے بریسٹ کی کوئی بھی ڈیزیز گھر میں کسی کو بتاتے ہوئے جو آپ کا ایک اسٹگما اور ٹیبو اٹیچڈ ہے، وہ جب تک ہم ختم نہیں کریں گے تو کوئی بھی فیمیل ارلی اپنے ہاسپٹل کو اپروچ نہیں کر سکتی. یہی ختم کرنے کے لیے آج ہم نے یہ پروگرام کیا کہ کوئی بھی فیمیل اس چیز کو ٹیبو یا اسٹگما مت سمجھے. یہ ایک بیماری ہے، آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے. اس کو آپ اپنے گھر میں فوراً بتائیں اور فوراً اپنے قریبی سینٹر جائیں، تاکہ اگر ڈاکٹر کو ضرورت محسوس ہو تو شی مائٹ ریفر یو ٹو سم کینسر یونٹ. اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں اب اس لیول پہ تھوڑا اچھا کام بھی ہو رہا ہے، اور اسپیشلی اکتوبر کے منتھ کو اسی لیے سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے جسٹ فار دا اویئرنیس آف بریسٹ کینسر. اور اس میں ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیز، میڈیا، ڈاکٹرز، آنکولوجسٹ، گائنیکولوجی کی ٹیم، تو ہینڈ ان ہینڈ ہم بھی اپنی طرف سے ہر لحاظ سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو اس چیز کے ساتھ اویئر رکھیں. اور بچے ہمارے پاس آئیں، جو بچیاں آتی ہیں ہم ان کو ہر لحاظ سے، اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہیں جو پالیسسٹک اویرین سنڈروم کو فیس کر رہی ہیں، اپنے طور پہ خود سے اپنے آپ کو گوگل سے پڑھ کے یا یوٹیوب سے دیکھ کے یا میڈیا سے دیکھ کے اپنے آپ کو ایز اے لیبل نہ کر لیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے ہارمونز لینے چاہیے. یہ بہت ہمارے اندر پاکستان میں بہت غلط بات ہے. سیلف میڈیکیشن، سیلف ہارمونس ٹریٹمنٹ، یہ سب چیزیں ہم مل کے روکنے کے لیے ہی یہ پروگرام کر رہے ہیں. اینڈ وی آل آر ورکنگ ہینڈ ان ہینڈ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی ٹائم آپ نے ہمارے سامعین و ناظرین کے ساتھ شیئر کیا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. آخر میں کچھ اسپیشلی خواتین کو یا بچوں کو میسج دینا چاہیں؟ تھینک یو ویری مچ سر فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. خوشی ہے کہ ہماری اگر کسی تک پہنچا سکے یہ جو ہماری فریکوینسی ہے ہماری آواز کی آپ کے تھرو، بیکاز یو آر آور وائس، آپ ہماری آواز ہیں، آپ ہماری آواز آگے پہنچا سکتے ہیں. اور میری اپنی بچیوں سے، جو میری بھی بیٹیاں ہیں، جو میری بہنیں ہیں، جو میرے ساتھ فیمیلز ہیں، جو میری کولیگز ہیں، جو میرے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ ہیں، وہ میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو عورت ہے وہ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. عورت اس دنیا کی کائنات کی خوبصورتی ہے. عورت بہت ہی اچھی اور قیمتی چیز ہے. تو آپ اپنے آپ کو بھی انسان سمجھیں. آپ جہاں پہ اپنی فیملی کا، اپنے بچوں کا، اپنے ہسبینڈ کا، اپنے ورک کا، اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں، اپنا بھی خیال رکھیں. آپ اپنے آپ کو پیریڈس کے بعد ضرور سیلف ایگزامن کریں، اور اپنے آپ کو ایکسٹرا دوائیوں سے، ایکسٹرا ہارمون سے، کسی قسم کی چیزوں سے بچا کے رکھیں. ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی ہارمونل انجیکشن یا کوئی بھی ہارمونل ٹریٹمنٹ مت لیں. اور اپنے آپ کو سیلف ایگزامینیشن ہے، اگر آپ کو گلٹی، کوئی پین، کوئی رطوبت، ایبنارمل ڈسچارج کچھ بھی محسوس ہوتا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جانے سے مت کترائیں. اپنے ڈاکٹر کو اپنا ہمدرد اور اپنا رازدار سمجھیں، اور اپنی فیمیل ڈاکٹر، گائنی اینڈ آبس ڈاکٹر کو امیڈیٹلی کسی بھی صورت میں کانٹیکٹ کریں. دس از مائی ٹیک ہوم میسج فار یو، سو دیٹ اٹ مائٹ ناٹ اونلی سیو یور لائف، اٹ مائٹ سیو یور فیملی.
کیونکہ اگر ایک عورت کی جان خطرے میں ہے تو اس کی پوری فیملی رسک پہ ہے. نہ صرف یہ آپ کی جان بچائے گا بلکہ آپ کی پوری فیملی کی جان بچائے گا. اور ارلی ڈیٹیکشن، جتنا ارلی ڈیٹیکشن ہوگی آپ ایک بہتر ٹریٹمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں، جس میں آپ کے چیسٹ کو بھی نہیں ریموو کرنا پڑے گا، آپ اسٹیٹیکلی بھی مکمل رہیں گے، اللہ نے آپ کی ذات جس طرح مکمل بنائی ہے اسی طرح رہیں گے، اور دوبارہ گیٹ بیک ٹو نارمل لائف. تو ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اس بارے میں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو سر، تھینک یو، گاڈ بلیس یو. مائی پلیزر.